وعلى آله وأصحابه المزارعين له بالصفات والأعمال. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. یکم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا دن، یعنی جس آدمی کی زندگی میں یکم محرم الحرام آیا اس کا ایک نیا سال شروع ہو جائے. نیا سال شروع ہوتے ہی اللہ نے ہمیں ایک پیغام دیا، اور وہ پیغام ہے شہادت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. 10 دن گزرے، عاشورہ کا دن آ گیا، 10 محرم الحرام. 10 محرم الحرام کو اللہ نے ہمیں ایک پیغام دیا، اور وہ پیغام ہے شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی. اصولی باتیں تھوڑی سی بیان کروں گا آپ کے سامنے، بس ان کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. شہادت اسلام کے اندر اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے اندر اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہ تو مجھے اپنے راستے کے اندر شہادت عطا فرما. اچھی چیز ہے تو اسی لیے نبی نے دعا مانگی ہے. اچھی چیز ہے اسی لیے تو ہر مسلمان کے دل کے اندر اس کا جذبہ ہوتا ہے کہ کاش میں شہید ہو جاؤں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، بستر پر تھے. کوئی ملنے کے لیے آئے، رونے لگے. کہا کیوں روتے ہو؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ اتنی جنگیں لڑی، ہر جنگ میں اس لیے شریک ہوا کہ شہادت مل ہی جائے. یعنی ہر جنگ میں شہادت کے لیے شریک ہوا، لیکن کسی جنگ میں بھی مجھے شہادت نہیں، اور میں بستر پہ مرنے لگا. یعنی شہادت نہ ملنے پہ ہم، میں شہید نہیں ہوا اس کا دکھ، شہید ہونے کا دکھ نہیں، شہید نہ ہونے کا دکھ. بات کو سمجھو، ایک ہے شہید ہونے کا دکھ اور ایک ہے شہید نہ ہونے کا. مسلمان کو شہید نہ ہونے کا دکھ ہوتا ہے، شہید ہونے کا دکھ نہیں ہوتا اسے. ایک صحابیہ خاتون احد کے میدان سے واپس لشکر آ رہا ہے، تو لشکر کو دیکھ کے کہنے لگی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ کیونکہ پتہ چلا تھا نا کہ کچھ حالات خراب ہو گئے. تو آپ تو پیچھے تھے لشکر کے سب سے، تو وہ شروع میں جو سپاہی آئے ان سے پوچھ رہی تھی آپ ٹھیک ہیں؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہیں، تیرا شوہر شہید ہو گیا. کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون. تسلی نہیں ہوئی، پھر آگے بڑھی، اور پیچھے جو سپاہی آ رہے تھے، صحابہ آ رہے تھے، ان سے جا کے پوچھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. تو کیا کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں؟ اس طرح سارے بتاتے رہے. کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا فلانا شہید ہو گیا. ساروں کی خبر کے اوپر انہوں نے کیا کہا انا للہ و انا. پھر حضور کا چہرہ پر نور جب دیکھ لیا تو ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور کہنے لگی کہ اگر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم میں موجود ہیں، سارے بھی شہید ہو جائیں تو اس پہ مجھے کسی قسم کا کوئی دکھ. یہ پیدا ہی شہادت کے لیے میں اللہ کے لوگ. تو شہادت کو دکھ والی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ جتنے بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سب کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جتنے آپ بڑے بیٹھے ہیں آپ بھی اپنے دماغ کے اندر اس چیز کو بٹھاؤ. کوئی شہادت دکھ والی چیز نہیں ہے، شہادت اعزاز والی خوبی والی چیز ہے. میرا بھائی شہید ہوا، میرے بچے شہید ہوئے، یہ تو خوشی کی بات ہے.
فخر سے بیان کرنے کی چیز ہے، لیکن یار لوگوں نے اسے تماشا بنا دیا، شہادت کو کیا بنا دیا؟ تماشا بنا دیا۔ شہادت تماشا نہیں ہوا، شہادت تو اللہ کی نعمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں تم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ مر گئے ہیں، یقتلون فی سبیل اللہ کہتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تمہیں نہیں پتا وہ زندہ ہے۔ تو شہادت تو ہے بھائی ایک اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، اور مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے شہادت ملے۔ تو یکم محرم الحرام کو بھی شہادت ہے، 10 محرم الحرام کو بھی شہادت ہے۔ تو پیغام کیا ہے کہ مسلمان کا سال شروع بھی شہادت سے ہے اور آگے بڑھتا بھی شہادت سے، اس میں شہادت سے ہی چلتا ہے۔ جب تک شہادتیں اور قربانیاں ہوتی رہیں گی یہ پھیلے گا، پھولے گا، آگے بڑھے گا۔ جب یہ شہادتیں رک جائیں گی تو پھر یہ رکے گا، تھم جائے گا اور سمٹ جائے گا اور نیچے کو گرنا شروع ہو جائے گا۔ ایک نقطہ تو یہ کہ شہادت کو بری چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ دوسرا نقطہ، یکم محرم کی شہادت حضرت عمر فاروق کی۔ حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے ملاقات کی، اور جس جگہ پہ آرام فرما رہے ہیں اس جگہ پہ صرف 2 لوگوں کو آرام کرنے کی اور اجازت ہوئی، پوری دنیا کے اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 لوگوں کو آرام کرنے کی اجازت ہوئی۔ ان میں سے ایک کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ ایسی عظیم ہستی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، حضرت عمر کے بیٹے، کہ خنجر لگا ہوا تھا، زخمی تھے، ابا جی نے بھیجا مجھے، اور ابا جی کہہ رہے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق تو پہلے دفن ہو چکے ہوئے تھے، اور دونوں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غیر محرم نہیں تھے، ایک شوہر تھے اور دوسرے ابا جی تھے، وہ تو وہی تھی۔ تو حضرت عمر چاہتے ہیں کہ میں بھی یہیں کہیں دفن ہو جاؤں، اجازت مانگ رہے ہیں۔ فرمانے لگی جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، جگہ تو میں نے اپنے لیے، لیکن عمر وہ ہستی ہیں کہ اپنے اوپر بھی عمر کو ترجیح دینی چاہیے، اس لیے عمر کو اجازت ہے، عمر کو یہاں دفن کیا جا سکتا ہے۔ کتنی بڑی پرسنالٹی ہے، کتنی بڑی ہستی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات اور خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے کوئی گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1 رات 2 راتیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دنیا بھر کا کفر جس بندے کے قوانین کو فالو کر کے اپنے ملکوں کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے مجبور ہے، اس بندے کی صفات اور خوبیوں کو میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں کہ اتنے ٹیکنالوجی کے دور کے اندر بھی، اتنی جدت کے دور کے اندر بھی قانون عمری جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون اور دستور بنائے تھے، آج تک گورا بھی انہیں قانونوں کو فالو کرنے کے لیے مجبور ہے۔ عظیم۔ لیکن میرے بھائیوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر بہت عظیم پرسنالٹی ہیں، بہت عظیم ہستی ہیں، یہ حضرت عمر عظیم کیسے ہوئے؟ حضرت عمر فاروق کو جو ایک احترام کا مقام ملا، ایک شان ملی، ایک رتبہ ملا، ایک مقام ملا، یہ کیسے ملا؟ وہ تو خود فرماتے تھے نا کہ میرے ابا جی مجھے کہا کرتے تھے، عمر تجھے تو اونٹ بھی چگانے نہیں آتے یار، تو کیا کرے گا؟ اور آج 22 لاکھ مربع میل کا میں حکمران بنا بیٹھا ہوں۔ اعزنا اللہ بالاسلام، یہ ہماری عزت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں کس کے ذریعے سے عزت دی ہے؟ اسلام کے ذریعے سے عزت دی۔ اور عمر کے اندر جو صفات اور خوبیاں پیدا ہوئی ہیں، یہ عمر کی ذاتی نہیں تھی، یہ میرے نبی کی صحبت تھی، آپ کی مجلس تھی، آپ کی بیٹھک تھی، کہ میرے نبی کی صحبت، محفل، مجلس کے اندر
خطاب کا بیٹا آ کے بیٹھا، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، تو ان کی صحبت اور ان کی مجلس کی برکت سے خطاب کا بیٹا اپنے زمانے کے اندر جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین. تو وہ ایک پیچھے نقطہ ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. صحبت، جس کو صحبت میسر نہیں ہے وہ پرسنالٹی اور شخصیت بھی نہیں ہے، کسی زمانے کے اندر بھی، آج بھی نہیں. جس کو کسی کی صحبت میسر نہیں، جس کو کسی کی صالح متقی نیک آدمی کی مجلس میسر نہیں، وہ وہاں نہیں جاتا، نہیں بیٹھتا، نہیں تعلق اس کا، وہ شخصیت بھی کوئی نہیں ہے، ایویں ہی ہے وہ بس. تو حضرت عمر کی شہادت 1 محرم، حضرت امام حسین کی شہادت 10 محرم. مصیبت کیا کھڑی ہوگی بیچ میں؟ مصیبت یہ کھڑی ہوگی کہ جو مستقل ایک فرقہ ہے جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے، اور شروع سے لے کے آج تک وہ شیعہ ہی ہیں، شیعان علی. آج انہوں نے روپ بدلنا شروع کیا. اب وہ ایک نئی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ایک نیا بیانیہ جاری کیا. انہوں نے کیا بیانیہ جاری کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی سنی ہیں. کیا کہنا شروع کر دیا؟ ہم بھی سنی ہیں. وہ ان کے خطیب یہاں آئے تھے علی پور کے اندر، انہوں نے اپنے بیان کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں میں بھی کیا ہوں؟ سنی ہوں. تو میں پچھلے جمعہ میں میرا کل کہہ رہا تھا، میں نے کہا یار حالات اس طرح کے بن گئے، ہو سکتا ہے ہفتے 2 ہفتے میں ٹرمپ کا بھی بیان آ جائے گا میں بھی کیا ہوں؟ ہو سکتا ہے یار، اگر ان کا بیان آ سکتا ہے تو پھر ان کا کیوں نہیں آ سکتا؟ بھئی اگر تو سننی ہے تو رونا کس چیز کا ہے؟ پھر تو بات ختم ہوگی. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ سنی اور شیعہ کے اندر فرق ہی کوئی نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں فرق کیسے نہیں ہے. سنی کتنے نبی مانتے ہیں؟ ہمارے نبی کتنے ہیں؟ ایک. کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ. سنی یہ بات مانتا ہے، اس کے عقیدے کا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی معصوم دنیا کے اندر صرف نبی. تو سنی یہ مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی معصوم. اور شیعہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سارے امام کیا ہیں؟ تو شیعہ سنی کیسے سمجھے گا؟ سنی کا یہ عقیدہ ہے، آپ کنفیوز نہ ہو جانا کہ سنی سے مراد صرف بریلوی نہیں ہے. اہل سنت سے مقصود بریلوی، دیوبندی، حیاتی، مماتی، سپاہ صحابہ والے، لشکر والے، فلانے فلانے فلانے، اہل حدیث، یہ سارے کس کے اندر آئیں گے؟ اہل سنت کے اندر. ان کے مقابلے کے اندر اہل بدعت ہے. اہل بدعت میں سے شیعہ ہے جنہوں نے اسلام سے ہٹ کے ایک نئی سڑک ایجاد کی. یہ جو سنی، یہ جو بریلوی ہیں، دیوبندی، ان کی سڑکیں علیحدہ نہیں ہیں، سڑک ان کی ایک ہی ہے. بس کسی نے ٹف ٹیپ لگائی ہوئی ہے، کسی نے کنکریٹ ڈالی ہوئی ہے، اس میں تھوڑا سا رولا رولا بنایا ہوا ہے، باقی سڑک ایک ہی ہے. شیعہ کی سڑک ہی بکھری ہے. ایک نقطہ میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا نقطہ، سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور فرمانے لگے میرا اب دنیا کے اندر یہ کیا ہے؟ آخری چکر. آج کے بعد میں کسی کے پاس وحی لے کر. یہ سنی کا عقیدہ ہے کہ نبی کے ساتھ وحی کا سلسلہ کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے. شیعہ کہتا ہے کہ ہر امام کے پاس کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے. تو پھر شیعہ سنی کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سنی کہتا ہے اگر اسے کو کہنا بھائی کلمہ سناؤ تو وہ کیا کہتا ہے؟ تو بولو آتا نہیں کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد شیعہ کو کلمہ سناؤ وہ کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد علی وصی. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو کہہ رہا تھا میں سنی. اور بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سنی نہیں ہے. سنی اذان دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ جھگڑا کس بات میں ہوگا؟ وہ کہے گا میں درود پڑھنا ہے پہلے. زیادہ سے زیادہ رولا یہی ہوگا نا. شیعہ کو کہو اذان پڑھ گئی،
انہیں پڑھنی شروع کرنی ہے، مکنی نہیں. یہ کہاں سے آئی ہے بھائی؟ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو میں آپ کو ایک بات بنیادی نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. شیعہ کبھی سنی، اگر وہ سنی ہے پھر تو بات ختم ہوگی. دوسرا نقطہ، شیعت کی بنیاد ہے محبت اہل بیت. سارا رولا ربا، ہر چیز کے پیچھے آپ کو کیا نظر آئے گی؟ محبت اہل بیت. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بات سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ ان کو اہل بیت سے بہت محبت ہے، حالانکہ وہ بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بات سمجھانے کے لیے ہم نے مان لیا کہ شیعہ کو اہل بیت سے بہت زیادہ کیا ہے؟ محبت ہوگی، اہل بیت سے محبت. لیکن مصیبت یہ ہے، بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان محبت کے اندر جس سے محبت کر رہا ہوتا ہے اسی کو نقصان پہنچاتا ہے. سمجھتے ہو؟ شادی ہوئی ہے آپ کی؟ سمجھو گے. جس سے انسان محبت کر رہا ہوتا ہے اسی کو کیا پہنچا دیتا ہے؟ نقصان پہ پہنچا دیتا ہے. کیسے؟ بیوی کو اپنے شوہر سے بہت محبت ہے، اور محبت بہت زیادہ ہے، لیکن اولاد نہیں ہے اس کے یہاں، اور میڈیکلی طور پہ یہ پتہ چل گیا کہ اس عورت کی طرف اولاد نہیں ہو سکتی. اب ظاہری طور پہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نسل آگے چلے، تو بندہ دوسری کیا کرنا چاہتا ہے؟ بولی بولو، آواز توڑ گی نا پھر نہ کہہ. بندہ دوسری کیا کرنا چاہتا ہے؟ اب بیوی اس سے محبت کرتی ہے، اس محبت کے اندر وہ اسے دوسری شادی نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ اس کو نقصان پہنچا دے. محبت میں نقصان، یہ محبت میں نقصان کی ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو. اس کی اور بہت ساری مثالیں. مثال کے طور پہ ایک دوست اپنے دوست سے محبت کرتا ہے، محبت اتنی زیادہ ہوگی اس کی جدائی برداشت نہیں کرتا. اس کا آسٹریلیا کا ویزا لگ رہا ہے، مہینے کا 10-12 لاکھ کو سیٹ کر سکتا ہے، لیکن اسے اس سے اتنی محبت ہے کہ یہ اس سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا. یہ عین وقت پہ اس کا پاسپورٹ پھاڑ دیتا ہے، ساڑ دیتا ہے. تو یہ محبت میں اس نے اس کا کیا کر دیا؟ نقصان. ایک بات سنانے لگا ہوں، سمجھانے لگا ہوں، اگر اللہ کرے آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ اہل بیت سے محبت ہے، لیکن انہی کا نقصان کری جا رہے ہو. کیسے؟ کہ اہل بیت میں سے کسی نے وہ نہیں کیا جو تم کر رہے ہو، کسی نے وہ نہیں کیا جو تم کر رہے ہو. کیا ماتم، زنجیر زنی، بلیڈ سینے پہ مارنا، تلواریں بہرے سر کے اندر مارنا، یہ کام حضرت علی نے کیا؟ اب بولتے جناب. حضرت حسن نے کیا؟ حضرت حسین نے کیا؟ امام زین العابدین نے کیا؟ امام جعفر نے کیا؟ امام صادق نے کیا؟ امام باقر نے کیا؟ امام حسن عسکری نے کیا؟ امام زید نے کیا؟ کس نے کیا ہے بھائی؟ تو کس کے پیچھے چل رہا ہے ہمیں یہ تو بتا دے. یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ تجھے کس نے کہا ہے کرنا ہے؟ دو نقطے ہو گئے کہ یہ جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ انہی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جس دین کی بقا کے لیے انہوں نے جانیں قربان کی ہیں، اسی دین کو برباد کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. جتنے نوحے سن لو، جتنی نعتیں سن لو، یہ ابھی بھی آپ کو سنا رہے تھے ہمارے جو چھوٹے بیٹے، اس کے اندر بھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے نا کہ حضرت حسین کی وہ قربانی، ان کا اسلام کی بقا کے لیے کربلا کے اندر شہادت کو پیش کرنا. کیا ہو گیا یار؟ حضرت امام حسین کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ مسئلہ کیا بن گیا تھا؟ یہ آپ میں سے کو بتائیں، کیا مسئلہ بن گیا تھا؟ کیوں حضرت امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے؟ بیچ میں کوئی نقطے کی بات کیا تھی؟ کیا رولا تھا کوئی؟ جی کس کی بات ہے؟ تو کر لیتے، کیا مسئلہ تھا؟ کیوں نہیں کی ان کی بات؟ کیا دین کے خلاف تھا بھائی؟ مجھے
مجھے پتا تو لگے آپ بھی کچھ سمجھدار ہیں, آپ کو بھی کچھ سمجھ آتی ہیں باتیں, اتنے سالوں سے آپ کربلا سن رہے ہیں, سارا کچھ سن رہے ہیں, بھائی کر لیتے یزید کی بات, کیا ہو گیا تھا, کیا پنگا کیا تھا, مسئلہ کیا تھا, کیا حضرت امام سمجھتے تھے کہ یزید سے بیعت نہیں کرنی, کیوں؟ دین پہ جو نماز پڑھتا تھا, تہجد بھی پڑھتا تھا, اشراق بھی پڑھتا تھا, قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا, صدقہ بھی کرتا تھا, خیرات بھی کرتا تھا. ایک بات صرف آپ کے نقطے کی ملی ہے کہ فاسق اور فاجر تھا, فاسق اور فاجر تھا, بس اس نقطے کو ہم لے لیتے ہیں. حضرت امام حسین کہتے تھے یزید کی بیعت نہیں کرنی. بھائی کیوں نہیں کرتے, کر لو یار, کہا نہیں یہ فاسق اور فاجر. امام حسین کسی فاسق اور فاجر کو اپنا بنانے کے لیے تیار نہیں. سمجھ بات کو اگر سمجھ سکتے ہیں, اتنا بڑا خون خرابہ ہوا, کائنات کا سب سے عظیم ترین مقدس لہو کربلا کے اندر گرا, اور نقطہ کیا تھا, وجہ کیا تھی کہ کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا, کسی فاسق اور فاجر کو اپنا یار نہیں بنانا, کسی فاسق اور فاجر کے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے نہیں چلنا. یہ امام حسین کا مشن تھا. بھائی تو کیا کر رہا ہے بھائی, فاسق اور فاجر کا ساتھ دینا تو دور کی بات ہے, تو خود فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے. امام حسین کہتے تھے یزید کی بیعت نہیں کرنی کیونکہ یزید ظالم ہے. اس کا مطلب امام حسین ظالم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے, ظالم کو ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہے, ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہے. تو میاں تو خود ظالم ہے. یعنی اب ہم خلاصے کے طور پہ دو بول بناتے ہیں, جیسے تقریری مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پوائنٹ لکھتے ہیں, کچھ بچوں کے نام ادھر لکھتے ہیں, کچھ کے ادھر, یہ چیز گیا جی, یہ چیز گیا جی, یہ چیز گیا جی. ہم دو نقشے بنا لیتے ہیں, دو بول بنا لیتے ہیں. دائیں ہاتھ میں لکھ لیتے ہیں امام حسین, حسینی گروپ, اور ادھر لکھ لیتے ہیں یزید لعنت اللہ علیہ, یزیدی گروپ. ایک طرف یزیدی گروپ ہو گیا اور ایک طرف کون سا ہو گیا, حسینی گروپ. اب آپ لوگوں نے نام لکھوانے ہیں, ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں سے پوچھنے لگا ہوں. زنا کرنے والا کون سے گروپ میں جی, بولو یار, یزیدی گروپ میں. چوری کرنے والا, ماں باپ کا نافرمان, رشوت لینے والا, رشوت دینے والا, کسی کا حق کھانے والا, گالیاں دینے والا, فحش فلمیں دیکھنے والا, بے حیائی کرنے والا. حسینی کیڑا, حسینی کون ہے؟ دیکھو میں نے فیصلہ نہیں کیا, آپ لوگوں نے فیصلہ کیا نا کہ یہ سارے یزیدی ہیں, یہ سارے کیا ہیں, یزیدی. چلو ایک اور بات بیچ میں ایڈ کر لیتے ہیں. نماز نہ پڑھنے والا کس گروپ میں جائے گا؟ لوگ یہ ابھی یہاں پارٹیشن کر لیتے ہیں, جتنے بندے ہم یہاں بیٹھے ہیں ابھی بنا لیں فزیکلی طور پہ گروپ. حسینی گروپ ایک سائڈ پہ کرتے ہیں, یزیدی گروپ ایک سائڈ پہ کریں, لا کے سمجھ جائے گا. حسینی گروپ میں تو بندے کوئی نہیں ہوگا. کون ہے جو ظلم سے پاک ہے, کون ہے جو فحش سے پاک ہے, کون ہے جو عفت اور پاک دامنی کی زندگی بسر کرتا ہے, کون ہے جو غیبت کر کے اپنے بھائی کا, مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھاتا, کون ہے جھوٹ سے جس کی زبان آلودہ نہیں ہے, کون ہے جو زنا, شراب, حرام کی محفلوں کا رسیہ نہیں بن چکا, کون ہے جو دوسروں کا حق نہیں کھاتا, کون ہے جو جہاں بھی کرپشن کا موقع ملے اور نہیں کر گزرتا. تو یہ تو سارے ہیں یزیدی گروپ. حسینی گروپ کون ہے بھائی؟ اور رونا صرف شیعوں کا نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے کو کافر کافر ہالا لا 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 ہلو. او بھائی میں تو یہاں دو گروپ بنا رہا ہوں, ایک حسینی گروپ اور ایک, تو مجھے نام تو لکھواؤ حسینی گروپ کے, اس گروپ میں کن کن کو ایڈ کرنا ہے. عجیب تماشا ہے بابا, جس دور میں ہم جی رہے ہیں منافقت کا دور ہے. ایسی کھلی منافقت, چہرہ کچھ, زبان کچھ, دل کچھ, کرتوت کچھ, اندر کچھ, باہر کچھ, سامنے کچھ, پیچھے کچھ. ایسی منافقت کے ماحول کے اندر وہ حسینی گروپ میں شامل ہو سکتا ہے.
کیا لینا دینا میاں بھائی؟ چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے شیعہ ہے، ساری نورا کشتی ہیں لوگ. بس اتنا ہے کہ انہوں نے چھلانگ مار کے اسلام سے بھی نکل جانے کی، انہوں نے آخری حد بھی پار کر لی. یہ باقی جتنے ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے والد تعالی کے اسلام کے اندر بھاگے دوڑے پھرنے کی کوشش، بس اتنا سب ہے. باقی کیا شہادت حسین، کیا شہادت فاروق اعظم. خدا کے بندوں کو نظریاتی انسان بنو، کوئی اپنے اندر کو تبدیلی اور بدلاؤ لانے کی کوشش کرو. اگر حسین دنیا میں موجود ہوں، ہم میں سے کسی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں، تمنا تو ساروں کی ہے نا. میرا دل کرتا ہے مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیں، آپ کی بھی تمنا ہوگی کہ ہم حضرت امام حسین اپنے ساتھ رکھ لیں. کرتوت حضرت امام حسین ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں گے؟ سمجھتے کمی بات ہو جائے. اس میں کوئی جذباتی پر نہیں یار، وہ مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. میں دو چار اونچی نیچے باتیں کر کے آپ سے دو چار نعرے نورے مرواؤں اور آج کی محفل ہے بڑی زبردست ہوگی، سواد آ گیا پھٹیج ٹھیک اور اٹھ کے ہم چلے جائیں. زندگی ہے یہ یار. سوچتے کیوں نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ پچھلے محرم کی شاید 8 تاریخ کو یہاں پہ بیان ہوا تھا اور 1 سال کے بعد آج پھر یہاں پہ بیان ہو رہا ہے. کیا تبدیلی ہمارے اندر آئی ہے اس 1 سال کے اندر؟ کتنے حسینی بنے ہیں ہم 1 سال کے اندر؟ کتنا فاروق اعظم سے محبت کا حق ادا کر دیا ہم نے. وہ فاروق اعظم جو اپنی بیوی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مال غنیمت میں مشک آئی ہے اور وہ مسلمانوں کو تقسیم کرنی ہے. کوئی بندہ آ جائے نا، کوئی بیوی کو بندہ جو اس کو تول کے ناپ کے سالوں کے حصے بنا دے تاکہ ہم تقسیم کرتے ہیں. بیوی کہنے لگی میں کر دینی ہے، ٹھیک ہے اوکھا کام ہے میں کر دینی ہے. کہنے لگے نہیں تو نہیں. کیوں بھائی میں کیوں نہیں؟ کہا اگر تو اس کو لہدا لہدا کرے گی تو تیرے ہاتھوں پہ مشکل لگ جائے گی نا. وہ جو تیرے ہاتھوں پہ مشکل لگ جائے گی وہ تیرے حصے سے زیادہ تیرے پاس آ جائے گی. اور عمر یہ نہیں چاہتا کہ عمر کے گھر کے اندر غنیمت کے مال میں کرپشن ہو. غنیمت کے مال میں یہاں تو جو کچھ مرضی ہے آن لو. اللہ کے بندوں کسی بندے کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ اس منہ سے میں جو لقمہ نیچے اتارنے لگا ہوں میں پتہ کروں یہ حلال ہے کہ حرام ہے. کسی بندے کو اتنی تمیز نہیں. کہیں سے چول، کہیں سے رسگلے، کہیں جامع شریف، کہیں جوس کا ڈبہ، کہیں کچھ مل جائے، جو بھی ہے جیسا بھی ہے جس طرح کا بھی ہے آن دو. کون لوگ ہیں؟ کیسی زندگی جی رہے ہیں؟ کیا یہاں بحث یا شیعہ سے، کیا یہاں بحث سنی سے، کیا یہاں بحث اہل حدیث سے، کیا یہاں بحث بریلوی سے؟ یہاں تو بات ہے بھائی سیدھی سیدھی کہ وہ اسلام جو اللہ نے اتارا، جبرائیل لے کے آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، انہوں نے بول کے بھی بتایا اور کر کے بھی دکھایا. جو انہوں نے بول کے بتایا، جو انہوں نے کر کے دکھایا، کیا میری زندگی اس کے مطابق ہے؟ نہیں ہے. تو میں کون ہوں؟ ایک سادہ سا سوال آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، دماغ کو آدھا نظر کر کے سوال کا جواب دو. یہ جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، عیسائی، قرآن ان کو نصارہ کہتا ہے، نصرانی، ہم انہیں عیسائی کہتے ہیں کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، اس لیے ہم انہیں کیا کہہ دیتے ہیں؟ عیسائی. آپ صحیح سوچ سمجھ کے جواب دینا، صحیح صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہاں جی بزرگ کہہ رہے ہیں کہ صحیح غلط ہے، باقی کیا کہتے ہیں؟ صحیح غلط ہے. کیا کر دیا صحیحوں نے بھائی؟ اب اس بات کو سمجھنا ہے آپ. دیکھو صحیحوں کے جو نبی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں. عیسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر جو کتاب اتری وہ کون سی ہے؟ تورات. انجیل آسمانی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی تھی. عیسائیوں کی جو کتاب ہے وہ بھی آسمانی، عیسائیوں کا جو نبی ہے وہ بھی آسمانی. یعنی نبی بھی ٹھیک اور کتاب بھی ٹھیک. پھر صحیح غلط کیوں ہے؟ نہ بات آپ کی بھی ٹھیک ہے، بات ان کی بھی ٹھیک ہے، لیکن جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں، عیسائیوں کا نبی بھی سچا، عیسائیوں کی کتاب بھی سچی، صحیح غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی نہ نبی کی مانتا ہے نہ کتاب کی مانتا ہے.
صحیح غلط کیوں ہے؟ کیونکہ صحیح نہ نبی کی مانتا ہے اور نہ ہی کتاب کی مانتا ہے. نبی نے کہا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. یہ نبی نے کہا تھا نا کہ میں بیٹا بوٹا کوئی نہیں, میں تو اللہ کی روح ہوں, اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے پیدا کیا ہے. تو انہوں نے نبی کی بات نہیں, انہوں نے کہا نہیں تو پتر ہی ہے. نبی کی نہیں مانی, کتاب کی نہیں مانی. اللہ نے کتاب کے اندر صاف کہا تھا کہ ہم نے کواری مریم کی طرف عیسیٰ کو اپنی قدرت کے ظہور کے لیے اس طریقے سے بھیجا ہے. انہوں نے کتاب کی نہیں مانی. اب نقطہ نکال لو بیچ میں سے, سائنوں کی کتاب بھی حق, سائنوں کا نبی بھی حق, صحیح غلط کیوں؟ اس لیے کہ نہ انہوں نے کتاب کی مانی اور نہ انہوں نے نبی کی مانی. تو ایک فارمولہ ہاتھ میں آ گیا, جو کتاب کی نہ ماننے اور نبی کی نہ ماننے وہ صحیح ہے کہ غلط؟ پھر بولو, جو کتاب کی نہ ماننے جو نبی کی نہ ماننے وہ صحیح ہے کہ غلط؟ تو ہم سارے کون ہیں؟ نالی چپ ہو گئے. اچھا سوال بدل لیتے ہیں, سارے صحیح کیا ہیں؟ بولو یار, سارے بولو, سارے صحیح کیا ہیں؟ دیکھا دوسروں کی بات ہے نا تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ غلط. حالانکہ وہ غلط ہے قرآن یعنی اپنی کتاب اور نبی کی نہ ماننے کی وجہ سے. اپنے نبی اور اپنی کتاب کی تو ہم بھی نہیں مانتے. اگر وہ نبی اور کتاب کی نہ مان کے غلط ہیں تو نبی اور کتاب کی نہ مان کے ہم کون ہیں؟ تو پھر مانتے کیوں؟ ہم بھی تو غلط ہیں. صحیح غلط لگتا ہے, ہندو غلط لگتا ہے, سکھ غلط لگتا ہے, یہودی غلط لگتا ہے. کبھی شیشے میں کھڑا ہو کے تجھے یہ شیشے میں دکھنے والا غلط کیوں نہیں لگتا؟ جو زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اس کے تو عمل سے محمدیت چھلکنی چاہیے تھی, لیکن نہ اس کا کھانا محمدی, نہ اس کا پینا محمدی, نہ اس کا کاروبار محمدی, نہ اس کی شادی محمدی, نہ اس کی بیاہ محمدی, نہ اس کی فوتگی محمدی. اس کا تو کچھ بھی محمدی نہیں. میں پوچھتا ہوں تو کون ہے؟ کہتا میں دیوبندی ہوں. میں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا تو دیوبندی ہے بھائی؟ پتہ چلنا چاہیے نا, کیسے پتہ چلا تجھے دیوبندی ہے؟ اگر میں دیوبندی مولوی صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں اس لیے میں کیا ہوں؟ تو یہ لعنت ہے. یعنی کوئی سائیں جا کے کسی دیوبندی مولوی کے پیچھے جمعہ پڑھنا شروع کر دے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ دیوبندی ہو جائے گا. دیوبندی ایک تھاٹ ہے, ایک سوچ ہے, ایک نظریہ ہے, ایک فکر ہے, ایک لائحہ عمل ہے جس کے اندر شرک نہیں, جس میں گمراہی نہیں, سنت کی مخالفت نہیں, قرآن کی مطابقت ہے, نبی کے فرمان کی مطابقت ہے, سنت کے رنگ میں ڈھلنا ہے. کسے کہتے ہیں دیوبندیت؟ یہ تو تیرے اندر ہے کوئی نہیں. کہتا میں پھر بھی دیوبندی. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے نہ نبی کی ماننے نہ کتاب کی ماننے, لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کا ماننے والا ہوں. ہم کہتے ہیں تو گمراہ ہے. کہتا نہیں, میں ان کا پیروکار ہوں. بات کڑوی ہے لیکن ہضم کرو اسے, یا اپنے آپ کو ٹھیک کرو, نہیں تو پھر اس بات کو قبول کرو. کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ کیوں نہیں جھوٹ چھوڑتے؟ کیوں نہیں غیبت چھوڑتے؟ کیوں دوسروں کا حق کھاتے ہو؟ کیوں ظلم زیادتی کرتے ہو؟ کیوں پڑوسیوں کو ستاتے ہو؟ کیوں والدین کو رسوا کر رکھا ہے؟ کیوں بیویوں پہ ظلم کرتے ہو؟ کیوں بھائیوں کا حق کھاتے ہو؟ کہتا میں ٹھیک ہوں. کوئی کیسے ٹھیک ہے؟ ایک بندہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے, تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے, پہلی صف میں کھڑا ہو کے پڑھتا ہے, اذان سے بھی پہلے مسجد میں آ جاتا ہے, اس کا دین مکمل ہو گیا؟ وہ بولو یار نہیں. اس لیے کہ نماز مکمل دین نہیں. نماز تو دین کے 5 ارکان میں سے ایک رکن کا ایک رکن ہے. 5 دین کے ارکان: عقائد, عبادات, اخلاقیات, معاملات, معاشرت. یہ 5 چیزیں مل کے دین بنتا ہے. ان میں سے ایک جز ہے عبادات, پورا جز. اس میں سے ایک رکن کیا ہے؟ نماز. صدقہ, خیرات, حج, عمرہ, لٹھنم پٹھنم, یہ ساری روزہ شوزہ سارا کچھ یہ ایک ہے. یعنی میں یوں اگر کہوں ایک بندہ سارے روزے رکھے, ساری نمازیں پڑھے,
طاقت ہے تو حج بھی کرے، ہر سال دوسرے تیسرے سال عمرہ بھی کرے، صدقے خراتے بھی کرے، زکوٰۃ بھی پوری دے، سارا نظام برابر سرابر رکھے، چاشت اشراق اوابین کے نفل بھی پڑھے، تہجد میں بھی اٹھے، نفلی روزے بھی رکھے، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ دین کے کتنے حصے پہ عمل کر رہا ہے؟ ایک جز پہ عمل کر رہا ہے، ایک جز پہ عمل کر رہا ہے۔ خالق کون ہے؟ بولو۔ اور رازق کون ہے؟ اس کا ایمان ہے، عقائد کی یہ بات ہے کہ نہیں کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ خالق بھی اللہ ہے اور رازق بھی اللہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ رازق اللہ ہے تو بندہ کبھی بھی حرام کا مال کرنا لے کے جائے، کوئی نہیں سکتا میرے ساتھ بیٹھ کے اکیلے میں بیٹھ کے مجھ سے گفتگو کر دو، ثابت کر دو کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ رازق اللہ ہے، پھر بھی حرام گھر لے کے آ رہا ہے، کوئی نہیں سکتا۔ جس کے عقیدے کا بطلان ہوگا اس کا عقیدہ فاسد ہوگا، یعنی اس کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ رازق ہے، اس لیے خود رازق بننے کی کوشش کرتا ہے اور چراٹے مارتا ہے جہاں سے حرام حلال آتا ہے گھر لے کے جاتا ہے۔ اگر یہ یقین ہو، یہ عقیدہ ہو کہ رازق اللہ ہے، پھر کبھی بھی کسی کا حق۔ ایک بندے کو خواب کے اندر آواز آئی، خواب کے اندر، وہ تیرے گھر میں جو فلانی جگہ ہے نا اسے کھول، وہاں پہ 100 دینار پڑے ہیں، دینار سونے کے سکوں کے کہتے ہیں، بڑے پیسے بنتے ہیں 100 دینار کے، بڑے چھوٹے پیسے، اس جگہ کو کھود، وہاں 100 دینار ہے، وہ نکال لے، موج مار۔ خواب میں وہ پوچھتا ہے بتانے والے سے وہ برکت والا مال ہے کہ بے برکت ہے؟ تو بتانے والا کہتا ہے برکت برکت ہو دے کوئی نہیں، وہ کھودتا ہی وہ جگہ جو خواب میں اسے بتائی جاتی ہے۔ پھر کسی دن خواب آتا ہے، کہنے والا کہتا ہے وہ فلانی جگہ کھود، وہاں 50 درہم ہے، درہم دینار سے ڈاؤن کا سکہ، یہ چاندی کا ہوا کرتا ہے، وہ نکال لے، کھا پی موج مار۔ یہ خواب میں پوچھتا ہے میاں برکت والا ہے کہ بے برکت ہے؟ انہوں نے کہا برکت شرکت ہے، یہ پھر بھی کھودتا۔ پھر ایک دن خواب آتا ہے، آواز آتی ہے، وہ فلانی جگہ کھود، وہاں 1 درہم ہے، وہاں 1 درہم یعنی 1 روپیہ ہوتے ہیں، وہ کاٹ لے، کہتا برکت والا ہے بے برکت ہے؟ وہ کہتا وہ برکت والا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ برکت والا ہے۔ یہ وہ خواب والی جگہ کھودتا ہے، وہاں سے سچی مچی 1 سکہ نکل آتا ہے، 1 درہم نکل آتا ہے، یہ اسے نکالتا ہے، صاف صاف کرتا ہے، کہتا بلے ہو جان، چل چلیے یار، بڑا دل کرتا ہے مچھی نہ کھائیے، 1 درہم مل گیا۔ اس نے کہا 1 درہم کا جو آ سکتا ہے جب کھاتے ہیں یار۔ بازار گیا، مچھیرا تازہ تازہ مچھی پکڑ کے لایا ہوا تھا، اسے کہنے لگا کتنے دی؟ اس نے کہا 1 درہم کی۔ میں نے کہا اللہ پڑھ، جو وہاں سے نکلا تھا اس نے وہ درہم اسے دے دیا اور مچھی لے کے گھر چلا گیا۔ یہ بروک گڑھ کی مچھی نہیں تھی، کیونکہ بروک گڑھ والی مچھی کا تو پیٹا چاٹ کر دیتے ہیں نا، اس کا پیٹا نہیں چاٹ ہوا، پرانے زمانے کی بات ہے۔ وہ گھر مچھی لے گیا، گھر جا کے اس نے مچھی کا کیا کیا؟ پیٹا چاٹ کیا۔ جب پیٹا چاٹ کیا تو بیچ میں سے 2 موتی نکلے، کیا نکلے؟ 2 موتی نکلے۔ اس نے مچھی کھا لی، 1 موتی لے کے وہ سنار کے پاس گیا، یہ جوہری کے پاس جو بھی ہو، انہوں نے کہا بھاجیا دیکھے، اس نے دیکھا موٹیا نکلا کے دیکھا، یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کرتا ہوں، اینڈ چک چکا، انہوں نے کہا بھاجی یہ تو بہت بڑی آئٹم ہے، یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، تو بہت زہریلا قسم کا پتھر ہے، بہت مہنگا ہے۔ اس نے کہا کتنی کس کی قیمت ہے؟ انہوں نے کہا قیمت میں نہیں بتا سکتا، یہ قیمت نایاب چیز ہے، میرے پاس کی بات نہیں ہے، فلانے کے پاس چلا جاؤ، فلانے کے پاس گیا، انہوں نے ویل گھوم کے انہوں نے کہا نہیں بہت نایاب چیز ہے، کوئی بندہ اس کی قیمت نہیں دے سکتا، بادشاہ دے سکتا ہے۔ کرتے کراتے بادشاہ تک پہنچے، بادشاہ کے پاس جب پیش ہوئے دکھایا، وزیر نے بھی دیکھا، انہوں نے کہا واہ 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 کیا بات ہے، وہ خوش ہوئے، ہاں جی، اس کی قیمت مقرر ہوئی، 10 خچر، 20 خچر، 40 خچر، پتہ نہیں کتنے ہوں گے، اب مجھے واقعہ یاد نہیں ہے، اس طرح کا کہیں سے سنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی اتنے خچر سونے کے بھر کے دے دے، سونے کے بھر کے اس کو دے دے۔ انہوں نے بھر کے دے چڑے تھے، وہ اپنا موتی مل لیا، وہ لے کے چلا گیا، اور بادشاہ اپنا موتی دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ وزیر وزیر ہی ہوتے ہیں، مرواتے بھی یہی ہیں، پکڑواتے بھی یہی ہیں، اور پھر بچاتے بھی یہی ہیں اگر سیانے ہوں۔ اب وزیر پیچھے کھڑا ہوا کیا کہتا ہے بادشاہ، کہتا بادشاہ سلامت، موتی تو بڑا ودیا ہے پر ایک مسئلہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے یہ آپ کی پگڑی کے اندر لگے،
لیکن کلا نہیں، یہ نا چھوڑا ہوں ہے، جیسے مذکر مونس نہیں ہوتے، یہ تو چھوڑا ہوں ہے، دو میں لگن نہ پھر تھک بننا ہے، پھر سجے کھبے ساری سلطنتوں کو پتا لگے کہ اس بادشاہ کی پگڑی ہے جدوں میں جوڑے لگے، انہوں نے کہا جوڑا ہوں کتنا لگی، انہوں نے کہا جی تو ایک لبے ہوگے کو پوچھو، بندہ بھیجا اسے بلایا، بلا کے کہنے لگے وہ بھائی یہ نام کا دوجا، انہوں نے کہا وہ بھی میرے کو، انہوں نے کہا دیو یار انہوں 40 خچر یار وہ بھی لو ہوئے دے کرو، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کیڑے 40 خچر ہیں، کیڑے 40 خچر ہیں، وہ تو پہلے میں بیچنے آیا تھا تو آپ نے خریدا تھا، میں بیچنے آیا تھا اور آپ نے خریدا تھا، تو آپ کی مرضی سے قیمت طے ہوگی تھی، میں لے کے چلا گیا تھا، اب طلبگار آپ ہیں، اب طلبگار ہے، انہوں نے قیمت میری مرضی دی، بڑی لمبی چوڑی سے اس نے وہ قیمت مانگی، بادشاہ نے وہ بھی دے دی اور وہ موتی لے لیا۔ خلاصہ یہ واقعہ جس وجہ سے میں نے سنایا ہے برکت، کس کے لیے سنایا ہے؟ برکت۔ برکت کسے سمجھ آتی ہے؟ آتی ہے کسی کو سمجھ برکت؟ برکت سمجھ آتی ہو تو 8 کلو دودھ 12 کلو بن سکتا ہے؟ دھوتی کی طرف نہ دیکھو، اپنے اپنے گریبان میں دیکھو، یہ تو سارے اپنے گھر کے دودھ میں بھی پانی ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکا دیتے ہیں، جس نے کلو دودھ لگوایا ہوا نا آتے ہی کلو بیچ اور اپنے دل کو خوش کر رہا ہوتا نہیں دودھ پتی پی رہے ہیں، دودھ پتی تو رہی نہیں، پہلی وہ دیکھ کی پہ گیا، تو یہ تو سارے دودھ میں پانی ڈالنے والے ہیں، سارے چور ہیں۔ میں باتیں ریالٹی بیان کرتا ہوں آپ سے، نہ مجھے آپ سے داد چاہیے نہ شاباش چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ہم تھوڑا سا چھوڑیں، ہم کھڑے کہاں پہ ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ ہماری عمر اتنی گزر گئی، 40 50 60 70 سال گزر گئے، پریکٹیکلی طور پہ عملی طور پہ ہم کتنے آگے آئے ہیں؟ آپ میں ایسے ایسے جوشیلے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بہترین قسم کے، جو ہر پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں، ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ بھی کام کرتے ہیں، سپا کے پلیٹ فارم پہ بھی کام کرتے ہیں، جیش کے پلیٹ، یعنی جہاں بھی ضرورت پڑ جائے دین کی ہر کاز کے لیے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور مجھے فخر ہے الحمدللہ کہ ہمارے اندر ایسے نوجوان موجود ہیں۔ لیکن دکھ پتہ کس بات کا ہے؟ میں اگر ان میں سے کسی سے پوچھوں نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام تو بتاؤ یار، یا میں پوچھوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نکاح کس سے ہوئے، کب ہوئے، کس نے پڑھایا، کیسے ہوا، یا چلو یہی بتا دو بی بی فاطمہ کا نکاح جب ہوا تو آپ کے نکاح کے گواہ کون تھے، معدود چند، تو 2-4 بیچ میں سے بتا سکیں گے جنہوں نے وہ بیان تسلی سے سنا ہوگا، حنفی صاحب کا یا ان کا، باقی تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سیکھنا ہمارے لیے حرام ہے، علم ہمارے لیے حرام ہے، ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم کیوں کسی اچھی جگہ کے اپنے آپ کو عادی نہیں بناتے؟ ہم کیوں اپنی زندگی کو، معاملات کو دین کے اندر کیوں نہیں ڈھال رہے؟ جیسا آج سے 5 سال 10 سال پہلے ہم مسلمان تھے جتنے اتنے کی آ رہے ہیں یا اس سے بھی کم ہو چکے ہوئے ہیں۔ وعدہ خلافی کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے، خیانت کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے، زبان کی گندگی کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے، گالیاں گفتاریاں، عفت آبرو والی بات کوئی نہیں ہے۔ فیس بک کھولتے ہیں تو 2-2 3-3 گھنٹے سکرولنگ کرتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا، کہاں ہے پاک دامنی، کہاں ہے نظر کی حیا؟ میاں کون ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ کافر دین کا کیا نقصان کرے گا جو تو دین کا نقصان کر رہا ہے؟ تیرے بچوں کو 1 سیکنڈ میں وہ کالی قمیض اور کڑا بنا دیتے ہیں، کیوں بلا؟ جب تو نے اپنے بچے کو نہیں سنبھالنا کسی کو تو اسے سنبھالنا تھا کہ نہیں سنبھالنا تھا؟ اگر تو اپنے بچے کو سنبھال لیتا تو پھر کسی کو سنبھالنے کی اجازت نہیں، کس نے سنبھالنا؟ میں تو بڑے دکھ سے کہتا ہوں، صحیح بات ہے، ہمارے تو اللہ جزائے خیر دے ان کو، نماز پڑھانے والوں کو، ائمہ کرام کو اور علماء کرام کو، یہ بھی اب لوگوں کی طرف سے اتنے غیر ملتفت ہو چکے ہو گئے، کوئی آوے نہ آوے بس ٹھیک ہے یار۔ تو ایسے ماحول کے اندر دشمن کے باہر کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہو رہے ہیں۔ اب گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں نا، آپ کے شہر علی پور کے اندر گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر شیعوں کی طرف سے سمر کیمپ لگایا جاتا ہے جس کے اندر شاندار قسم کا کھانا دیا جاتا ہے اور بہترین قسم کے چیتا لڑکوں کو وہاں پہ اسپیشل بلایا جاتا ہے اور اسپیشل انہیں کورس کرایا جاتا ہے۔ اب بتاؤ، ورکنگ ہو رہی ہے نا، کام ہو رہا ہے نا، تم کیا کر رہے ہو؟ ایک جلسے پہ 10 کلو اور 12 کلو چوروں کے اندر لڑائی کہ دیکھ 10 کلو دی ہوئے کہ 12 کلو دی ہوئے، اسی پہ لڑائی کیوں؟ اس لیے کہ پیسے نہیں پورے ہوتے،
یار تیرے پچھلے کے 2000 بندہ یہ دے دے یار. نہ ہم مال لگانے کے لیے تیار ہیں, نہ ہم جان لگانے کے لیے تیار ہیں, نہ ہمارے اندر میں جو صلاحیت ہے ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر کیا رونا ہے کہ شیعہ نے یوں کر دیا, اس نے یوں کر دیا؟ وہ کام کرنے آگے بڑھ رہے ہیں. میں حیران رہ گیا, مفتی سعید احمد خان صاحب کی میں بات سن رہا تھا, میرا اندر ہی جھنجھوڑ کے رکھ دیا. فرمانے لگے جس وقت 74 کے اندر قادیانی کو کافر قرار دیا گیا تو ان کے جوشیلے نوجوان رونے لگے. اس وقت ان کا خلیفہ مرزا ناصر تھا. جیسے بندے روتے ہی نہیں ہیں. ہمارے اوپر اگر کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہو بندیوں کے اوپر یا بریلویوں کے اوپر کسی کے اوپر, تو ان کے جو جوشیلے نوجوان ہو وہ رونے لگ جائیں. ایسے ان کے جو جوشیلے نوجوان تھے وہ کیا کرنے لگے؟ رونے لگے. کہتے مرزا ناصر نے انہیں سنبھالا, انہیں چوما چاٹا, سارا کچھ اکٹھا کیا, انہیں اکٹھا کر کے کہنے لگا رونے کا ٹائم نہیں ہے, یہ رونے کا ٹائم نہیں ہے, کچھ سبق بتانے لگا ہوں, ان سبقوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. سبق نمبر 1 پڑھنا ہے اور پڑھ کے ان عہدوں پہ پہنچنا ہے جن عہدوں پہ یہ خود تمہارے قدموں میں آگے گرے. کہتے قادیانی نوجوان نے مرزا ناصر کی اس بات کو ایسا پلے باندھا, آج تیرے ملک کی ہر گولڈن سیٹ کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ قادیانی بیٹھا. اس نے کہا پڑھنا ہے اور پڑھائی کے میدان کے اندر آگے نکلنا. ایک ہو گیا. اس نے کہا جو پڑھائی میں آگے نہیں نکل سکتے, سارے نہیں ہوتے برابر, ان کا بزنس میں آؤ, اسٹرگل کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو اور بزنس کے اندر ٹاپ پہ جانے کی کوشش کرنی ہے. 2 باتیں ہوگی. تیسری بات, اس نے کہا تیسرے میری بات یاد رکھنا, فوج کے بڑے عہدوں تک تمہیں پہنچنا ہے. کیونکہ ہر ایک کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کا ماضی بھی اور پاکستان کا مستقبل بھی, وہ کون ہے؟ وردی ہے بھائی. تو اس نے کہا وہاں پہنچنا ہے. کہتے نوجوان نے, قادیانی نوجوان نے اپنے خلیفے کی اس بات کو پلے باندھا. آج آپ نظر اٹھا کے دیکھ لو, آپ کو فوج کی بڑی پوسٹوں کے اوپر کون نظر آئے گا؟ قادیانی. ملک کے اندر اگر آپ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بعد یعنی اپنے ڈومیسٹک سطح کے اوپر کمپنیاں دیکھیں گے, بڑی بڑی کمپنیاں, تو کن کی نظر آئیں گی آپ کو؟ آپ کے شہر کے اندر قادیانیوں کی اتنی بڑی کمپنی نہیں ہے. آپ نے کیا اکھاڑ دیا ان کا؟ معیشت یوں قابو کی ہوئی ہے, معیشت یوں قابو کی ہوئی, پوسٹیں قابو کی ہوئی ہیں, علم کا میدان یوں کنٹرول کیا ہوا ہے. آپ کو تو وہ کھنگنے بھی نہیں دیتے. تم سارا سال پیٹ کے مر جاؤ, تمہاری گلی کے سپیڈ بریکر کو صحیح نہیں کریں گے. اگر ٹویا تو اس کو بھریں گے نہیں. تو دیکھ لو یکم محرم آتے ہی سارے ٹوئے بھرے جاتے ہیں کہ نہیں بھرے جاتے؟ تم سارا سال پیٹ کے مر جاؤ, اگر ایک کھوکھا ایک ریڑی بھی تم آگے پیچھے کروا دو تو میرا نام بدلوا دینا. ایک نجائز جگہ کے اوپر کوئی ریڑی لگی ہوئی ہے, آپ پیٹ کے مر جاؤ کہ بھائی یہ ریڑی بنا کراؤ گے, میرا پہنچ ہوتا ہے پہنچ ہوتا ہے. کوئی ریڑی پڑے ہوتی ہے؟ انہوں نے پورا بازار پلٹ کے مار دیا کہ نہیں؟ کرایا کہ نہیں سارا خالی؟ تمہاری جرت ہے کہ تم چونچا کر دو. وہ جب چاہتے ہیں کنات لگا دیتے ہیں, وہ جب چاہتے ہیں راستہ بند کر دیتے ہیں, وہ جب چاہتے ہیں جس طرح کر لیتے ہیں. تم بول سکتے ہو نہیں, کیوں؟ انہوں نے کام کیا, تم صرف سوئے. انہوں نے محنت کی, وہ آگے بڑھے, اور تم نے صرف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی. وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے آگے بڑھے ہیں اور تم نے ایک دوسرے کے پاؤں کھینچ کے ایک دوسرے کو نیچے گرایا ہے. اگر وہ کام کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے, اسے بھی گرانے کی کوشش کی ہے, اس کے ساتھ بھی جڑ کے چلنے کی کوشش نہیں. تو ترقی کیا کرنی تھی؟ راستے کہاں سے ہموار ہونے تھے؟ ایک آتا ہے اور آگے کہتا ہے علی مدد. سامنے والے کو پتا لگتا ہے کیٹاگری اپنی ہے, یہ کیٹاگری اپنی ہے. پھر وہ جان مال عزت آبرو جو کچھ بھی لگانا پڑے کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کا کام ہونا چاہیے. یہ اپنی کیٹاگری ہے. اور یہاں کسی کو پتہ لگ جائے نا کہ اپنی کیٹاگری ہے, سمجھو کہ پھر تھوڑا کام یہ ہونا سی پھر بھی نہیں ہونا. تو میں یہ سچی باتیں کرتا ہوں اللہ کے. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کے سارے پیر کاٹنے والے ہیں. اگر ہم سب ملے ہوتے نا, اگر ہم سب اپنے محلوں کے اندر بیٹھکوں کے اندر
8 10 10 15 15 नौजवानों को बुलाते और इन उलमाए कराम को बुला के वहाँ मीटिंगें करवाते, इल्मी मुज़ाकरे करवाते, ये उनको फलक सुनाते, ये उनको बताते कि हदीस किरतास क्या है, ये उनको बताते बीबी फातिमा के हकूक क्या थे, ये उनको बताते कि हज़रत उमर की रिश्तेदारियाँ कैसी थी, ये उनको बताते हसन हुसैन कैसे, ये वो सारा कुछ बताते, तो फिर कुछ होना था कि नहीं होना था? तब्दीलियाँ रुकना होनी थी? नहीं, किसी ने भी नहीं। आ जाके डाले 14 थे, चोर कौन पकाएगा? खुदा के वास्ते निकला हो इन चोरों से बाहर, कुछ काम करने वाले बनो, कुछ आगे बढ़ने वाले बनो। छोटे छोटे प्रोग्राम हर बैठक के अंदर 8-10 बंदे, 8-10 लड़के, 8-10 लड़के, एक मौजू अच्छे तरीके से तैयारी करके उसके ऊपर ब्रीफिंग, सवाल जवाब, वो सवाल करें, उनको जवाब दो, वो पूछेंगे, आपको उनको सेटिस्फाइड करना है, मुतमईन करना है आपने, जैसे उन्होंने उनको मुतमईन किया, उन्होंने काम किया है, तुम सिर्फ सोए हो, उन्होंने मेहनत की है, तुमने कख नहीं किया, तुम ये भी नहीं कर सके अपनी चारदीवारी के अंदर मौजूद अपने बच्चों को नबी की बेटियों के नाम ही याद करवा दे, तुम इतना भी नहीं कर सके। उन्होंने अपने बच्चे को 12 इमामों के नाम याद करवाए, उन्होंने अपने बच्चे को बीबी फातिमा के खिलाफ होने वाले वाकयात मन घड़त सारे जुबानी याद करवा दिए, और तुम अपने बच्चों को इतना नहीं बता सके कि मेरे नबी की बीवियां कितनी थी, चहेती बीवी कौन सी थी, जिंदगी में कौन सी दुनिया से रुखसत हुई और बाद में क्या हुआ, बताया कभी किसी ने? और वो मेहनत करता है, तू कुछ भी नहीं करता, तो तेरा उसका मुकाबला क्या है? हर आने वाला साल तेरी संगी को दबाता है और उनके परों को बखेरता है, उनकी तरक्की नजर आएगी और अपना तनस्सुल नजर आएगा तुम्हें। एक टोला तो पूरे का पूरा ही यूं करके टह गया ना, जितना बरेलवी टोला था मैक्सिमम, वो तो सारा समझो गए हो, उनको तो लेना देना ही कुछ नहीं ना, इतना शिया नहीं अब इन सारे कामों को करता जितने वो हमारे बरेलवी भाई करते हैं। इतने गदीर के इतने केक शियों ने नहीं काटे होंगे जितने बरेलवियों ने काटे हो, पता ही नहीं किसी को मियाँ क्या कर रहा है। मुझे 2 बच्चे कहने लगे, ये बताओ इन नौजवानों को ये बातें बतानी पड़ेंगी। 2 नौजवान, मैं समझता हूँ ये भी उनकी मेहरबानी, उन्होंने पूछ लिया। मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ के आयशा मस्जिद से निकलने लगा तो एक बुजुर्ग वहाँ पे कहने लगे, मौलवी साहब बच्चे को जरा एक सवाल का जवाब दे दो। मैं बेटा पूछो। कहने लगे ये जो हदीस है मन कुन्तु मौला फहाद आलिम मौला, ये हदीस माननी चाहिए कि नहीं? देखो कैसा सवाल हो, ये हदीस माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? मैंने कहा बेटा कैसा अजीब सवाल कर रहे हो, जब हदीस है तो इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है कि माननी या नहीं माननी? हदीस है, हदीस में तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता, माननी माननी है। हाँ, सवाल यहाँ पे ये बनता है, आप यूँ पूछो कि मौलवी साहब ये जो हदीस है कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, इसका मतलब क्या है? ये सवाल बनता है यहाँ पे। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर मैंने को 15-20 मिनट लगा के उन्हें सारी बात समझाई, बिल्कुल मुतमईन हो गए, कहने की बड़ी बढ़िया बात आपने बताई, और सिंपल सी है। हर बंदा इस हदीस का रोला डालता है, बाजारों के अंदर, कटहरों के अंदर, जगह जगह पे ये बात हो रही है। अल्लाह के नबी ने कहा मन कुन्तु मौला हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका मुनकर कौन है? इसका आप में से कोई मुनकर है? वो हजरत अली को मौला मानते हो कि नहीं मानते? वो बोल दो या करते क्यों? लेकिन हम हजरत अली को वो वाला मौला नहीं मानते जो अल्लाह कुरान में अपने बारे में कहता है कि ला मौला लहुम, ईमान वालों का अल्लाह मौला है और काफिरों का कोई मौला। अगर तुम हजरत अली को ये वाला मौला कहो, यानी जैसे अल्लाह अपने लिए लफ्ज़ मौला इस्तेमाल करता है तो हजरत अली के बारे में भी यही वाला मौला इस्तेमाल हुआ है, तो इसको कोई भी सियाना बंदा मान सकता नहीं। क्यों? इसलिए कि फिर तो मौला कितने हो जाएंगे? 3। मौला कितने हो जाएंगे? 3। एक मौला अल्लाह, और हुजूर कह रहे हैं मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला। दूसरा मौला कौन हो गया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरे मौला कौन हो गए? हजरत अली। मौला कितने हो गए? अगर मौला को अल्लाह के माना में लोगे तो अल्लाह कितने हो गए? और अल्लाह कितने हो गए? फिर तो अल्लाह 3 हो गए, हालांकि अल्लाह कितने हैं? इसका लाजमी नतीजा ये निकला कि मौला का माना अल्लाह नहीं। तो मैं तुझसे पूछता हूँ, तू बता मौला का माना क्या है? सिंपल सी बात है। देखो मैं भी आता हूँ तो कहते हैं अब मैं दावत देता हूँ मौलाना। अब मैं दावत देता हूँ किसको? मौलाना। लफ्ज़ मौला आगे क्या आया? नून अलिफ ना। ये नून अलिफ ना जमा मुतकल्लिम के लिए, हमारे मौलाना। तो मौला का लफ्ज़ तो यहाँ भी आ गया, मुझे भी इन्होंने क्या बना दिया है? मौला।
حضرت علی کو بھی کیا بنایا؟ مولا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا بنایا؟ مولا. تو اب غور کرنا پڑے گا سارے مولا نے یہ تو مطلب کی ہے. تو میاں مولا تو سردار کو کہا کرتے ہیں. مولا کس کو کہتے ہیں؟ اگر تو اس کے علاوہ کوئی اور مطلب اس کا لینا چاہتا ہے تو کھل کے بتا کہ مولا کو اللہ کے معنی میں لینا چاہتا ہے. یہاں وہ بھی کہے گا نہیں کہ میں نہیں کہتا کہ مولا سے اللہ مراد ہے. تو پھر اختلاف کس بات ہے؟ ہمیں نہیں رولا ڈالنا ہوگا کہ حدیث مننی ہے یہ ضعیف ہے. بالکل کریکٹ حدیث ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن یہ بتاؤ نا اس کا مطلب کیا ہے. تو اس لیے بھائیوں میں ان ساری ٹوٹی پھوٹی سی باتیں, اگلی پچھلی سی باتیں, ان ساری باتوں کو لام لا کے وہ نتیجہ آپ پہ نکال لینا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, جو نبی کی نہ ماننے اور کتاب کی نہ ماننے وہ کیا ہوتا ہے؟ غلط ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ غلط. کیونکہ صحیح نبی کی نہیں مانتے اور کتاب کی نہیں مانتے, اس لیے وہ کیا ہیں؟ غلط ہیں. اگر ہم نبی اور کتاب کی نہیں مانیں گے تو ہم بھی کون ہوں گے؟ ابھی تک ہم زیادہ تر اسی کیٹیگری میں ہیں. ہم نہ نبی کی مانتے ہیں اور نہ ہی کتاب کی مانتے. دین پہ چلنے کے لیے بھی نبی اور کتاب سے پوچھنا ضروری ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ دین ہے ابھی کہ نہیں. وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں سمجھ میں؟ اب یہ محفل ہو رہی ہے, یہاں پہ بیان ہو رہا ہے نا. آپ چاروں دیواروں کے اوپر بڑے بڑے اسپیکر رکھ دو, ایک ادھر منہ کر دے, ادھر منہ کر دے, ادھر منہ کر دے, ادھر منہ کر دو. پورے محلے میں کسی کو نہ سونے دو, ایکو پھول چھوڑ دو. اب اپنی طرف سے آپ دین کرنے لگے ہو, لیکن آپ نے اللہ سے بھی نہیں پوچھا اور نبی سے بھی نہیں پوچھا, تو آپ نے دین کی شکل کے اندر بے دین نہیں کی. دین کی شکل کے اندر کیا کرتی؟ بے دینی کر دیا. آپ نے چاول کھلانے ہیں نا, صدقہ کرنے کو دل کر رہا ہے آپ کا, یار کچھ پکا کے بانٹوں. تو مسلمان کسی بھی چیز میں آزاد نہیں ہوتا, مسلمان پابند ہے. وہ پوچھے گا کہ میں کب کروں, کیا کروں, کیسے کروں, کب کروں, کیا کروں اور کیسے. آپ پوچھ لو, اللہ سے پوچھو نا. اللہ سے پوچھا نا محرم کا مہینہ آیا, میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے اشہر الحرم. اللہ کہتا ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی جتنا تو عام مہینے میں گناہوں سے بچتا ہے, اس مہینے میں اس سے بھی زیادہ گناہوں سے بچنا ہے. یہ قرآن کا پیغام ہے محرم کے والے سے کہ محرم میں گناہوں سے زیادہ پرہیز ہونا چاہیے عام مہینوں کی نسبت. اچھا میں نبی سے پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ محرم آ گیا, کیا کیا کرنا ہے میں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھی روزہ رکھنا ہے 10 محرم کا. 10 محرم کا کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. لیکن کیونکہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں, عبادت میں بھی کافروں کی مشابہت کی اجازت نہیں. فرمایا خالف الیہود, یہودیوں کی مخالفت کریں گے اگلے سال ہم 9-10 کا یا 10 اور 11 کا. تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ کالے کرتے پہن کے پھرتے رہتے ہو. مشابہت منع ہے اسلام کے اندر. اسلام کا اپنا ایک تشخص ہے, اپنا ذاتی تشخص ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی میں نظر آئے. سلیب کیوں منع ہے؟ یہ کڑے پہننا کیوں منع ہے؟ یہ پیروں کے اندر کڑے پہن لینا کیوں منع ہے؟ یہ اسلام کا تشخص نہیں ہے, یہ سکھزم کا تشخص ہے. اس کو پہننے کے بعد آپ مسلمان نہیں دکھائی دیتے, بلکہ آپ کے اندر جھلک وہ سکھوں والی نظر آتی ہے. تو اس لیے اسلام کا تشخص مجروح ہوتا ہے, اس لیے منع کیا آپ کو. تو جب میں نے نبی سے پوچھا محرم آیا کیا کروں, تو نبی علیہ السلام نے کہا 9 کا بھی روزہ رکھو اور میں نے کہا یا رسول اللہ اور بھی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ 10 محرم کو اگر تو اپنے گھر والوں کو ودیعہ روٹی کھلائے, 10 محرم کو اگر تو اپنے گھر والوں کو ودیعہ روٹی کھلائے, یعنی جتنی عام دنوں میں خرچہ کرتا ہے اس دن ذرا تھوڑا اس سے زیادہ کر دیتا ہے. اگر عام دنوں کے اندر کوئی دال روٹی چل رہی ہے تو اس دن چل ہوتا ہے کہ مرغی لے آیا, اور اگر عام دنوں کے اندر مرغی چل رہی ہے تو اس دن کو اوپر ڈالا یا اگر کتنا چراغ بج گئی ہے تو چھوڑا لایا. حلال کی حرام کی نہیں کہتا ہے, وہ پھل لے تھوڑا سا, یعنی اپنی پسلی کے مطابق عام دنوں سے زیادہ خرچہ. میرے نبی نے فرمایا 10 محرم کو جو اپنے گھر والوں پہ وسعت رزق کرے, یعنی عام دنوں سے زیادہ خرچہ کرے, مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے پورے سال کے رزق کا بندوبست کروا دے. یہ ہے کرنے کا کام. اور تو جو کرتا پھر رہے, اب مجھے بتا یہ تجھے کسی نبی نے بتائے ہیں کہ جامع شریف کی 17 بوتلوں دے چینی دے 3 کروڑے. پاگل کے کان دماغ بھی نہیں استعمال کرتے.
کہ نواسہ نبی کو کربلا کے اندر کیا رکھا گیا؟ پیاسا. تو تھی جامع شریف پی کر آپ نہیں جانتے ہو. مشابہت کیا تمہاری یار؟ دیکھو مشابہت تو یہ ہوتی ہے نا، میرے یار کو بھوکا رکھا تو میں بھی کیا رہوں گا؟ کھٹ کھایا بھائی پیار ہے کہ جو بھوکا ہے تو میں بھی کی رہنا. عجیب بات ہے، بیان کر رہے ہیں پیاس کو. پانی بند کر دیا، دجلہ یوں ہو گیا، فرات یوں ہو گیا، فلانا یوں ہو گیا، مشکیزیں پھاڑ دیے. یہ تو پیاس ہے نا. تو جب وہاں پیاس ہے اور تجھے ان سے محبت ہے تو تجھے بھی کیا کاٹنی چاہیے؟ یہ تیشدان جوز نہیں لگتا. آپ لینے چلے جاؤ جناب پہ، وہ ڈبہ جڑا پہلے 700 ہے وہ 1750 ہو گیا. ایسے جیسے پوری امت کی شوگر کوئی لو ہی گئی ہے کہ ساروں کو شدان جامع شریف، شدان جامع شریف. وہ ہو کیا گیا یار؟ ہمیں کوئی اس پہ ممانعت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شوگر ہے ہم جامع شریف پی نہیں سکتے، ہم بھی پی لیتے ہیں الحمدللہ. لیکن ہم کھانے اور پینے میں اس بات کا ضرور خیال رکھتے ہیں کہ کون سا حلال ہے اور کون سا. اگر نبی کی مخالفت میں صحیح غلط ہو سکتا ہے تو نبی کی مخالفت میں تو بھی کیا ہوگا؟ غلط. پھر پا میں تو ککڑ پکا پا میں تو جامع شریف آن. پہلے نبی سے مجھے ثابت کر کے دکھا. سبیل نبی نے لگائی، سبیل علی نے لگائی، سبیل حسن نے لگائی، سبیل حسین نے لگائی. یہاں تک کہ سارے سوال لوگ انکار کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں مولوی پٹھی کرنا کرتا ہے. سبیل کا تعلق تے کربلا نال ہے، وہ کہ حضرت امام حسین کو بعد ہویا نا. میں کہتا ہوں چل لگا کربلا سے واحد بچنے والی پرسنالٹی امام زین العابدین. کیا امام زین العابدین نے سبیل لگائی؟ ان کے بیٹے جعفر نے، باقر نے، زید نے، حسن نے، کسی نے سبیل لگائی؟ تو تو نے کیوں لگائی ہوئی؟ دین نبی کے بتائے ہوئے طریقے، نبی کے کیے ہوئے کام کو دین کہتے ہیں. جب نبی نے بتایا نہیں، نبی نے کر کے دکھایا نہیں، نبی کے صحابہ نے بتایا نہیں، انہوں نے کر کے دکھایا نہیں، تیرے پاس یہ کہاں سے آیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں. لوگ منع نہیں ہوتے تو نہ ہو بھائی. جس نے پینا پی لو، جس نے نہیں پینا نہ پیو. ہمارا کام، اللہ نے اپنے نبی کو کہا لست علیہم بمسیطر. اے نبی جی آپ ان کے اوپر دروغے نہیں ہیں کہ ڈانگ لے کے آپ کھڑے ہو جائیں میں نہیں کرن دینا. نہ، آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے. آپ ان کو بات کھری کھری بتا دیں، پھر ان کا دل کرے ماننے، دل کرے. ہم نے آپ کو کھرا کھرا بتا دیا ہے کہ اگر شیعہ غلط ہے، غلط ہم بھی ہیں. کیونکہ شیعہ بھی نہ کتاب کو مانتا ہے نہ نبی کو مانتا ہے. گاٹے کے ہم بھی نہیں، ہم بھی نہ کتاب کی مانتے ہیں اور نہ نبی کی مانتے ہیں. اگر وہ غلط ہیں تو ہم بھی کیا ہیں؟ غلط ہیں. اپنے گریبانوں میں شام کو کوئی کام کرو، کوئی محنت کرو، کوئی آگے بڑھو. گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، بیٹھکوں کے اندر جاگو. دشمن جتنے سٹرگل اور محنت کے میدان کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، تم بھی تو کچھ کرو. تو کام کرو. کوئی سیرت کے موضوع کے اوپر، کوئی صحابہ کے موضوع کے اوپر، کوئی اہل بیت کے موضوع کے اوپر وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. خالی بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سالانہ ایک ادھا پروگرام کرا لینے سے آپ کیا سمجھتے ہیں حق ادا ہو جائے گا؟ جیسے بھی گرمیوں کی چھٹیاں ہیں تو کریں ہیں. جن کا ٹیچنگ سے کوئی لگاؤ ہے تو وہ ٹیوشن کے نام پہ اور بچوں کے لیے روزانہ کے 15 منٹ رکھ دیں. ہفتے میں 2 دفعہ رکھ دیں 15 منٹ. اس کے اندر یہ کلاس ہوا کرے گی. بتائیں نا ان کو پڑھاتے کیوں نہیں سکھاتے ہیں ان کو؟ جن کا سکولوں سے تعلق ہے وہ سکولوں کے اندر کریں. جن کا ویسے یارانہ دوستہ ہے وہ اپنے یاروں دوستوں کو اکٹھا کر کے، خود نہیں کر سکتے بلا لو کسی کو. ہم آ جائیں گے یار جب کہو گے انشاءاللہ. تو سیٹنگ بنا لو. تو دین کا کام کرنے کے لیے آپ سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ تو محنت کرو بھائیو، جاگو، کوشش کرو. ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کو ظالموں کی لسٹ میں سے باہر نکالو. ظالم حسینی نہیں ہے بلکہ ظالم کون ہے؟ یزیدی. تو وہ کالم یاد رکھنے آپ نے. کبھی کبھی بیٹھ کے تنہائی میں سوچتے رہا کرو کہ میں جو کر رہا ہوں ان کاموں کی وجہ سے میں یزیدی لسٹ میں ہوں یا پھر حسینی لسٹ میں ہوں. اپنا خود ہی لکھ لیا کرو. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اندروں کو غیرت جا بجے اس طریقے نہ اور بندہ یہ کوشش کرتے کہ یار حسینی گروپ میں جانا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی